بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، مدینہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا، وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ جتنے کا میں نے لیا ہے اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے تاجر ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ چنانچہ ابو حذیفہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور گھر آ کر بیوی اور غلام کو بتایا تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا کہ اب تم آزاد ہو، تو اس نے کہا آپ دونوں کے علاوہ میرا کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ تو انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ بہت سا قرآن پاک یاد کر چکا تھا، اور جب وہ قرآن پڑھتا تو بہت ہی خوبصورت لہجے میں پڑھتا تھا۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا، اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن پاک کے حفظ ہونے کی وجہ سے اسے امام چن لیا گیا، اور اس کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ جب وہ آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو سننے والوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی۔ ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولیں کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔
انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ پیارے دوستو، ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دستور حیات سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔